وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ تو انہوں نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہیں لوگوں، ان میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ ہم پرندوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، اور یہ پرندے تو آگے بطور مثال سامنے، وہ ہر چیز کی زبان اللہ نے انہیں سمجھا دی تھی۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، شجر و حجر کیا کرتے تھے۔ تو ان چیزوں کی زبان ہے، ہر شے اپنی ایک زبان رکھتی ہے، اپنا ایک ضمیر رکھتی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سوچ رکھتی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اپنے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر، اس کی پاکی، اس کی تسبیح نہ کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو بھی ذکر چھوڑ دے فنا ہو جاتا ہے، ان کی بقا ذکر میں۔ لیکن وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اپنی حیثیت میں کرتے ہیں۔ کوئی پہاڑ ذکر چھوڑ دے گر جاتا ہے، دریا چھوڑ دے خشک ہو جاتا ہے، درخت چھوڑ دے تو آگ میں جل جاتا ہے۔ ہر ذرہ ارض و سما کا اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، اگر کوئی غافل ہو جائے تباہ ہو جاتا ہے۔ کیسے کرتے ہیں؟ اپنی زبان میں کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام سنتے بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرتے بھی ہیں۔ خاک و آب و باد و آتش بندان، خاک و آب و باد و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان۔ ہمارے لیے وہ بے جان ہے، اللہ کے لیے سب میں جان ہے، اور اللہ کی بات سارے سنتے بھی ہیں، اپنی گزارشات پیش بھی کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہمیں تو پرندوں کی زبان بھی اللہ نے سمجھنے کی توقیت عطا کر دی ہے، وَآتِينَا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ، اور ہمیں بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ وہ شجر و حجر کی بھی سنتے تھے، پہاڑوں درختوں سے بھی بات کرتے تھے، ہوا سے بھی بات ہوتی تھی، جنات بھی ان کے مسخر تھے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ اللہ کا ایسا احسان ہے جو ساری مخلوق کو نظر آ رہا ہے۔ فضل مبین، واضح احسان ہے جو ہر مخلوق کو نظر آ رہا ہے، ذرات زمین سے لے کر شجر و حجر تک، اور پانی کے ذرات سے لے کر بادلوں ہواؤں تک، ہر شے کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ پر ہم کا یہ احسان ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا وقت آیا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا لشکر جمع کیا، جس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور اپنے اپنے مقام پر سب سفارا ہو گئے۔ ایک سمت جدھر انہیں جانا تھا، لشکر کو جمع کیا اور لے کر نکلے۔ اللہ کریم بتا رہے کہ جب میں علم دیتا ہوں تو کہاں تک بندے کی پہنچ اور رسائی ہوتی ہے اور کیا کیا عطا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں دیکھ لو، ان کے ساتھ انسان، جن، چرند پرند، مخلوق جمع ہو گئی، ہر چیز اپنی جگہ صف بستہ ہو گئی۔ جب چلے حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل، حتیٰ کہ اس وادی تک پہنچے جس میں بے شمار چیونٹیاں تھیں۔ اسے کہا گیا یہ ہے کہ چیونٹیوں کی وادی، واد النمل، چیونٹیوں کی وادی، بے پناہ چیونٹیاں تھیں وہاں۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو ان چیونٹیوں کی جو سردار تھی، فرمایا تم اسی پہ ناز نہ کرو کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم نے ساری مخلوق میں یہ مزاج رکھ دیا ہے، اور ساری مخلوق کا نظام حیات اس طرح رکھ دیا ہے۔ اور بادشاہی صرف قابل فخر نہیں ہوتی کہ میں بادشاہ ہوں تو میں بڑا ہوں،
بادشاہی کے فرائض ہوتے ہیں، جن پر بادشاہ ہے ان کی بھلائی ان تک پہنچانا اور برائی سے ان کو محفوظ رکھنا، یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک آدمی صرف اپنا حساب نہیں دے گا، جتنے بندے اس سے متاثر ہیں ان سب کا حساب دے گا۔ حکمران پوری 21 کروڑ آبادی کا حساب دے گا، ایک ایک بندے کے ساتھ میدان حشر میں کھڑا ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کا حق ادا کیا تھا، اس پر حق پہنچایا تھا، اس کو ظلم سے روکا تھا۔ یہ تو یہاں ہم آنکھیں بند کر کے موجیں کر رہے ہیں، جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس سے پہلے سمجھ آ جائے اور ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق بدل لیں۔ تو جب وہ آوازیں قریب آئیں فوجیوں کے چلنے کی، تو جو چونٹیوں کی سردار تھی اس نے چونٹیوں کو حکم دیا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یاتمنکم سلیمان وجنود، حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور وہ اور ان کا لشکر تمہیں مسل نہ دے، وہم لا یشعرون، اور تم تو اتنی حقیر ہو کہ پاؤں کے نیچے مسلی جاؤ گی اور انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ نیچے کوئی چیز آئی ہے، انہیں تمہاری خبر بھی نہیں ہوگی اور تم تباہ ہو جاؤ گی۔ اللہ کریم کا نظام دیکھو کہ چونٹیوں میں بھی ایک ذمہ دار ہے، وہ بھی آپس میں کلام کرتی ہیں، وہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے کہ اس رعیت کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، انہیں بر وقت آگاہ کرنا، نفع نقصان سے آگاہ کرنا، علم پہنچانا ان تک، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ برائی سے، نقصان سے حکمن روکنا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ کاش آج کے ہمارے حکمران اس چونٹی کی مثال ہی پڑھ لیں اور انہیں کوئی احساس ذمہ داری ہو جائے۔ اب چونٹی نے کتنی آواز سے بات کی کہ ساری وادی چونٹی سے بھری ہوئی تھی، سب نے سن لی اور تو کسی نے سنی نہیں، کوئی آواز نہیں آئی، کسی نے ریکارڈ نہیں کی، کوئی اور پتہ نہیں ہلا، لیکن چونٹیوں تک تو آواز پر، چونٹیاں تو بلوں میں چلی گئی۔ کمال یہ ہے کہ نبی کے علوم کا کمال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بات سن لی، حالانکہ ابھی وادی سے باہر تھے، اپنی سواری پر تھے، بات انہوں نے بھی سن لی۔ فتبسم ضاحکا، اور ہنسی کی حد تک مسکرائے، یعنی بہت شدید مسکرائے کہ دیکھو اسے بھی اپنے انتظام کی فکر تو ہے، اور اللہ کے احسان پر بھی خوش ہوئے کہ میں نے چونٹی کی بات سن بھی لی، سمجھ بھی لی۔ کسی جگہ چونٹیاں نکل آئیں تو یہ آیہ کریمہ اول آخر درود شریف پڑھ کے طاق مرتبہ پڑھ کے پھونک دی جائے تو وہاں سے نکل جاتی۔ بعض دفعہ گھروں میں آ جاتی ہیں، صحن میں گھر بنا لیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، گوداموں میں، کچن میں آ جاتی ہیں۔ تو اگر یہ آیہ کریمہ اول آخر طاق مرتبہ درود شریف طاق مرتبہ 3 5 7 مرتبہ یہ آیہ کریمہ پڑھ کے پھونک مار دی جائے تو چھوڑ جاتی۔ یہ ایک علاج بھی ہے۔